إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ تفسیر کا سلسلے میں ہم لوگ اس وقت سورۃ القریش تک پہنچے ہیں۔ سورۃ القریش اپنے پہلے اعتبار سے بعد کے اعتبار سے اس کا کچھ تعلق ہے۔ یہ ربط کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ یہ ربط اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر اس بات کا علم ہو کہ ہم لوگ جو آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں ان آیتوں کا ما قبل و ما بعد سے کیا تعلق ہے۔ سورۃ القریش اس کے بعد جو سورت ہے وہ ارأیت الذی یکذب بالدین ہے۔ اس سے پہلے جو سورت ہے وہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، گویا ایک طرف سورۃ الفیل ہے اور ایک طرف سورہ ماعون ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس سورت کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قریش والے یعنی مکے کے عمدہ خاندان، عمدہ قبیلہ، وہ خاندان و قبیلہ جس کی لوگ عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ان کا وقار لوگوں کے دلوں میں موجود تھا، وہ قبیلہ یہاں مراد ہے۔ فرماتے ہیں وہ قبیلہ جس وقت پریشان ہوتا تھا، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس قبیلے کے مسائل کو ان کی نیکیوں کی وجہ سے حل کرتا تھا۔ کیسے اعتبار سے نیکی؟ وہ لوگ روز اول سے کھانا کھلانے کی عادت تھی۔ دیکھو بعض مرتبہ بعض لوگوں کی اچھائیوں کی وجہ سے نسل ہاں نسل تک خیر پایا جاتا ہے، نسل ہاں نسل تک برکتیں ہوتی ہیں، نسل ہاں نسل تک عافیتیں ہوتی ہیں، نسل ہاں نسل تک ان کے سلسلے میں عزت اور احترام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ بیان کیا گیا کہ جس وقت میں یہ لوگ کھلاتے تھے پلاتے تھے، اللہ جل جلالہ امن والہ نے ان کو بہت نوازا۔ قریش ہی کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو روٹی توڑ کر گوشت میں ڈال کر اس کا شوربہ اور اس کا عرق پلاتے بھی ہوں اور ساتھوں ساتھ اس کی روٹی اور گوشت کھلاتے بھی ہوں، جس کو اس وقت سرید کہا جاتا ہے۔ وہ سرید بنا کر کھلانے والے قریش ہوا کرتے تھے۔ جتنے مسافرین آتے قریش کے پاس کھانا کھاتے، وہیں رہتے، وہیں ان کا قیام ہوتا، وہیں ان کی مہمان نوازی ہوتی، وہیں سب کچھ ان کے لیے کیا جاتا تھا۔ تو یہ ہوتا تھا قریشیوں کے ساتھ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس کا آگے پیچھے تعلق کیا ہے؟ تو اللہ تعالی نعمتوں کو گنوا رہا ہے۔ الم تر کیفہ میں بھی قریشیوں کی نعمتوں کو گنوایا کہ قریش لوگوں پر جب آفت آئی ابرہہ کے طرف سے تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے ان تمام لوگوں کو بچایا تھا ان ابابیل کے ذریعے سے، جن ابابیل کو لوگوں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو سب سے پہلے اللہ یہ بتا رہے ہیں
تمہارے ہلاکت کے لیے ابرہہ آیا ہوا تھا، لیکن ہم نے تمہاری ہلاکت کے حفاظت کا انتظام فرمایا اور تمہیں بچایا، تمہیں ہر طرح کے خیر سے نوازا اور تم محفوظ رہے۔ اگر ہماری عنایت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ تم لوگ ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے، اور ابرہہ تم سب کو بندی بنا لیتا۔ لیکن اللہ نے تمہاری اس خدمت کی برکت سے، جو تم کھلاتے ہو، جو تم پلاتے ہو، پانی پلانے کی جو تمہاری اچھی عادت ہے، جتنے مسافر آتے ہیں سب کو تم پانی پلاتے ہو، جتنے مسافر آتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہو، اس کے نتیجے میں ابرہہ کے لشکر کی تمام تر ظلم و ستم سے اللہ نے تمہیں بچایا۔ یہ سورہ فیل میں اس کا ذکر، پھر سورہ قریش میں، اور اللہ نے اور کہاں کہاں سے بچایا، کیسے کیسے بچایا، اس کو سورہ قریش میں بتایا گیا۔ لِإِيلَافِ قریش، یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے تم لوگوں کو کس طریقے سے بھوک سے امن دیا، خوف سے امن دیا۔ ایک زمانہ تھا تمہارے ساتھ لوگ سب کے سب جڑے ہوئے تھے، لیکن جس وقت ابرہہ کا واقعہ پیش آیا، جہاں سے تم نے ہلاک کرنے کے لیے آیا، یمن سے، اسی جگہ پر اللہ نے تمہارا رزق کا دروازہ کھول دیا۔ کیسے؟ رحلت الشتاء والصیف، شتاء اور صیف سردی اور گرمی کو کہتے ہیں، شتاء اور صیف سردی اور گرمی کو کہتے ہیں۔ رحلت الشتاء والصیف، جو سفر تم سردی میں کیا کرتے ہو، کہاں؟ سردی میں کرتے تھے یمن کی جانب، گرمی میں کرتے تھے شام کی جانب۔ اللہ جل شانہ اسی کو یہاں بتانا چاہتا ہے کہ رحلت الشتاء والصیف، یاد کیجئے اللہ نے یاد دہانی کرائی قریشیوں کے لیے، رحم فرمایا قریشیوں پر، احسان کیا قریشیوں پر۔ اللہ نے کیسے احسان کیا؟ ان کے آسمان و زمین سے جو کچھ آفتیں ان پر نازل ہوئیں، اس سے اللہ نے حفاظت کا فیصلہ اس طور پر کیا، اللہ رب العزت تمہاری تونگری کو، تمہاری مالداری کو باقی رکھنے کے لیے تجارت کا سسٹم پیدا کر دیا۔ اب ماشاءاللہ تم سردی کے موسم میں جاتے ہو یمن کے جانب، اور گرمی کے موسم میں جاتے ہو شام کے جانب، کوئی رکاوٹ تمہیں روکنے والا نہیں، آرام سے الحمدللہ تمہارا کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں سے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آیا تھا ابرہہ، اسی جگہ کو اللہ نے تمہاری آباد کرنے کی جگہ بنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ لیکن یہاں ارأیت الذی میں کیا بتایا؟ جب اللہ تعالیٰ اتنا احسان تم پر کیا ہے، لیکن تم لوگوں کے ذمے کیا تھی؟ تم لوگ احسان کا بدلہ احسان سے چکاتے، اس طور پر تم غریبوں کا خیال کرتے، یتیموں کا خیال کرتے، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے، لیکن ہوا کیا؟ تم لوگوں نے اللہ کے اتنے احسان کے باوجود تم ایسے نافرمان ہوئے، ایسے نافرمان ہوئے، ایسے نافرمان ہوئے کہ تم لوگوں نے یتیم کو کھلانے سے بھی تم نے انکار کر دیا، یتیم کو کھلانے سے بھی تم نے انکار کر دیا۔ یہ تمہارا جرم عظیم ہے۔ تو اب اللہ نے ارأیت الذی میں وہ بتایا کہ تم لوگ دینے کے باوجود، ہونے کے باوجود یتیم کو دیے نہیں۔ انجام کیا اللہ نے بتایا کہ اگر تمہارے اندر ایسی ہی کنجوسی رہے گی، ایک نہ ایک دن جیسا یہ لوگ محتاج ہو گئے ویسا تم لوگ بھی محتاج ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے تم اپنے آپ کو سدھارنے کی اور تم اپنے آپ کو نبھانے کی، تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ بات بتائی کہ ایمان والوں کو سمجھایا کہ یہ اصول صرف ایک دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا اصول نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا اصول ہے۔ اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات
دوسری بات، اس بات سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ عادت، ایلاف اصل میں کہتے ہیں عادت کو. ذرا آپ حضرات کو میں لفظی ترجمہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات اس سلسلے میں توجہ کے ساتھ سمجھیں اور اس کو آپ حضرات اچھی طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں. عادت کی یعنی کیا مطلب؟ یاد دہانی کی. بات سمجھ رہے ہیں بھئی؟ عادت، ایلاف کہتے ہیں اصل میں عادت کو. لإیلافی قریش، قریشیوں کی عادت کی وجہ سے، قریشیوں کی عادت کی وجہ سے، ایلافہم ان کی عادت کی وجہ سے، سفر کی سردیوں میں اور گرمیوں میں. ایلافہم رحلت الشتاء والصیف. رحلت الشتاء، رحلہ کہتے ہیں سفر کو، شتا سردی کو، صیف گرمی کو، ایلاف کہتے ہیں عادت کو. یعنی قریشیوں کی عادت کی وجہ سے. کیا عادت؟ ایلافہم، کہ ان کی عادت یہ ہے رحلت الشتاء والصیف، کہ وہ سفر کرتے ہیں سردیوں میں اور گرمیوں میں. سردیوں میں یمن کی جانب، گرمیوں میں شام کی جانب. اب یہ عادت ہے. یہ عادت بنائی کس نے؟ عام طور پر جہاں سے کوئی انسان کسی کو تباہ کرنے کے لیے آیا، اس جگہ پر دوبارہ جانے کے لیے لوگ ڈرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہمارے دشمن، جگہ پر جانا تو دور کی بات، ان کے راستے پر سے گزرنے ڈرتے ہیں. بھئی وہ تو ہمارے دشمن ہیں، وہ تو ہمیں تباہ کر دیں گے، وہ تو ہمیں نیست کر دیں گے. لیکن اللہ نے کیا اتنا زیادہ آپ کو ہمت والا بھی بنا دیا، اور وہاں کے لوگوں میں تمہاری عظمت کو اللہ نے ایسے بٹھایا کہ وہ تمہارا استقبال کر رہے ہیں. حالانکہ ابرہا یمن کا بادشاہ تھا، کوئی معمولی انسان تو نہیں تھا. بھئی یمن کا بہت بڑا آدمی، یمن کے لشکر اس کے قبضے میں. ابرہا جس وقت کعبے کو تہس نہس کرنے آیا، اس سے پہلے اس نے یمن میں یہ کعبہ بنایا، عدن میں یہ کعبہ بنایا. اور اس کعبہ بنانے کے بعد، وہ تو میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ علم ترہ میں بتاؤں گا. مختصر یہ ہے، کعبہ بنانے کے بعد اس نے اس کی اوپننگ کا ارادہ کیا. جب اوپننگ کا ارادہ کیا، کچھ لوگوں کو اس نے حفاظت کے لیے اطراف میں رکھا. تو وہ جو محافظین میں کچھ لوگ ایسے بھی لوگ تھے جو کعبے سے محبت کرتے تھے، مکے میں جو کعبہ ہے اس سے محبت کرتے تھے. ایک آدمی بہت سوچا، ارے بھئی یہ نالائق کعبہ بنا دیا، کل اس کی اوپننگ ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہیں پر طواف کرو، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، وہ کعبہ ہے تو یہ بھی کعبہ ہے، اس کی عزت کرو، اس کی احترام کرو، یہاں سے وہاں جانے کی کیا ضرورت. اس طریقے سے اس نے ایک ہنگامہ کیا. تو ان میں ایک آدمی، اس کے دل میں اسلام، ایمان، کچھ نہ کچھ اللہ کا، ایک کعبے کی محبت، اللہ کی عظمت دل کے اندر تھی. ابھی اسلام آیا نہیں، اسلام سے پہلے کا قصہ ہے یہ. تو اس نے یہ کیا کہ جو انٹرنس ہے، انٹرنس، اس میں وہ جا کر گندگی کر دیا. اب کچھ نہیں کر سکتا، اب کرنا تو ایک ہی کام کر سکتے ہیں. بھئی یہ تو بیچارہ معذور ہے، مجبور ہے اور خود حفاظت میں لگا ہوا ہے. جب اس کے پیٹ جب خراب ہو تو خراب ہوتے ہی فوراً اس نے کیا کر دیا، جا کر اس کے انٹرنس کو گندا کر دیا. میں کچھ نہیں کر سکتا تو اتنا تو کروں، چلو بھائی، تاکہ اتنی بات معلوم ہو کہ بھئی ان لوگوں نے توہین کر دی. جب وہ آیا اوپننگ کے لیے تو کیا دیکھتا ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے. اور اس نے سوچا کہ بھئی اس کی بڑی عزت کریں گے لوگ، احترام کریں گے، بہت قدر کریں گے، دیکھو تو گندگی پڑی ہوئی ہے. اس کا اتنا پارا چڑھا، ارے بھئی وہ کعبہ ہے، اسی وجہ سے تو میرے کعبہ کی توہین کر رہے ہیں. وہ کعبہ نہیں رہے گا تو کیا کریں گے، میری عزت کریں گے، میرا احترام کریں گے، میرے کعبہ کی طرف رخ کریں گے. یہ نیت سے وہ توڑنے کے لیے گیا، کعبہ کو شہید کر دیا جائے. تو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے یہ کیا کہ جس جگہ سے تو آ کر توڑا، اسی جگہ کو، جس جگہ سے
تو نے تباہی کے فیصلے فرمائے اسی جگہ سے ہم آبادی کے فیصلے کریں گے. یہ اللہ کی قدرت. فمکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تم بھی مکر کرتے ہو ہم بھی کچھ کرتے ہیں تو جو ہم کرتے ہیں وہی بہترین فیصلہ ہوتا ہے. اب ہوا یہ کہ جتنے دشمنان اسلام تھے اور کعبے سے نفرت کرنے والے تھے سب ابرہہ کے قافلے میں شامل ہو گئے. تو ابابیل کے ذریعے سے سب کا خاتمہ ہو گیا. جب خاتمہ سب کا ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں قریشیوں کی عظمت پیدا ہو گئی. قریشیوں کی کیسے عظمت پیدا ہوئی؟ ارے بھئی یہ لوگ ماشاءاللہ ایسے اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں، ان کی طرف نظر اٹھانے پر اللہ کی طرف سے لشکر آ کر یہ لوگ تباہ ہو گئے. اور تباہ ہونے والے کون؟ یمنی لوگ. تو یمنی لوگوں میں عزت اور احترام اور بڑھ گیا قریشیوں کا. اللہ نے اس طرح قریشیوں کی عظمت یمن والوں میں بڑھا دیا، شام والوں میں بڑھا دیا. جب بڑھ گیا تو جب عزت بڑھ گئی تو پھر کیا کرنے لگے وہ لوگ؟ استقبال کرنے لگے، آئیے آئیے آئیے. پھر یہاں سے جب گئے تو 6 مہینہ رخ ہوتا تھا یمن کا، 6 مہینہ رخ ہوتا تھا شام کا، اور پورا مکۃ المکرمہ میں جو کچھ بھی نعمتیں اور وہاں کی چیزیں، وہاں کی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے صنعت رکھی ہے، صنعت کاری، فنکاری، وہ سب فروخت ہوتے تھے ان 2 جگہوں پر. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کرایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ ابابیل کو نازل کیا، اس کے بعد ہی تو تم لوگوں کی عزت دل میں بٹھائی، تبھی تو یہاں آنا جانے کا سلسلہ تم لوگ شروع کیے. اگر اللہ تعالیٰ نہ بٹھاتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحلۃ الشتاء والصیف. اب جب اللہ نے اتنا کیا تو تم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے ان کو کہ وہ عبادت کرے. کس کی عبادت کرے؟ رب ھذا البیت، اس گھر کی عبادت کرے، اس گھر کے رب کی عبادت کرے. جس گھر کے رب نے اس گھر کو تباہ کرنے والے کو سزا دے کر اللہ نے اس کو سبق پڑھا دیا، اور اس کی سزا دینے کی برکت سے تمام یمن والوں میں تمہاری عزت اور احترام بڑھ گیا. آج تم لوگوں کی عزت ہو رہی ہے، قدردانی ہو رہی ہے، استقبال ہو رہا ہے. اس رب کی تم بھی عبادت کرو. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ ملی تو تم بتوں کی بات کیوں کرتے ہو؟ یہ دعوت ہے اللہ کی طرف سے. فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آ کر تم لوگوں کے درمیان دعوت دے رہے ہیں وہ کہاں کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں؟ کعبے کے رب کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں. جب کعبے کے رب کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں تو اس رب کی عبادت کرو. اس رب کی عبادت چھوڑتے کیوں ہو؟ فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے کہ عبادت کرے. رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کرے. اس گھر کا جو رب ہے اس کی بات کرے. وہ کون رب ہے؟ الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں کھلایا بھوک میں. من جو، بھوک، جو کہتے ہیں بھوک کو. الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو کھلایا بھوک میں، یعنی بھوک سے نجات دی. بے بھوک جب ہو تو اس وقت میں کھانے سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. پیٹ جب بھر جائے اس کے بعد بھرنے سے منع فرمایا. یوں کہا کہ پیٹ کے بھر جانے کے بعد جی کے بھرنے کے لیے جو کھاتا ہے وہ نفس کا غلام بن جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اس کے اندر سے اللہ کی عظمت اور اللہ کی وقعت اور اللہ تعالیٰ کا سے تقوی اور طہارت، اس میں کمی آتی چلی جاتی ہے. سب سے بدترین برتن وہ برتن ہے جو بھرا جائے، اس میں سب سے بدترین برتن پیٹ ہے جو کھانے کے بعد بھی اسے بھرا جائے. تو اس لیے علماء نے کیا فرمایا؟ ارے بھائی یہ چیز جو ہر بھوک میں سب سے بڑی نعمت کیا؟ اللہ کے طرف سے کھانے کا مل جانا، بھوک کو مٹ جانا، یہ سب سے بڑی نعمت. الذی، جس رب نے اطعمہم، کھلایا ان لوگوں کو، من جو، بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور ابرہا
کا واقعہ جب سے پیش آیا اس کے بعد سے مکے والوں کا رعب اور دبدبہ ایسا اللہ نے بٹھا دیا، کوئی بھی مکے میں آ کر شرارت کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی. حالانکہ کفر کا دندناتا ہوا زمانہ، چاہتے تو مکہ المکرمہ آ کر کچھ ہنگامہ کر سکتے تھے. ارے دشمن کوئی بھی کر سکتا نا، کعبے کو ڈھا سکتا ہے، کعبے کو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے فمن دخلہ کان آمنا، جس نے مکے میں داخلہ لے لیا تو وہ محفوظ ہو گیا، مأمون ہو گیا، اور وہ حفاظت اور اس میں امن وہ جو دیا وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس کو یہاں بتا رہے ہیں وہ پروردگار جس نے حفاظت نصیب فرمائی من خوف، ہر ڈر سے. اب باقاعدہ نڈر ہو کر آرام سے رہو، مکے میں آ کر کوئی ہنگامہ نہیں کرے گا. یہ اس کا ظاہری ترجمہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا. بہرحال اس کو آپ ذہن نشین کریں، اس کو آپ سمجھیں اسی طرح. لإیلاف قریش، میں نے اس وجہ سے بار بار اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل میں بھی اس کا ترجمہ بیٹھ جائے. لإیلاف قریش، عادت کی وجہ سے. ایلاف اصل میں کہتے ہیں عادت کو، لی کے معنی وجہ، ایلاف اصل میں عادت کو کہتے ہیں. قریش، قریشیوں کی عادت کی وجہ سے. لإیلاف قریش ایلافہم، ان کی عادت کیا ہے؟ رحلۃ الشتاء والصیف. تو میں نے بتایا قریشیوں کی عادت کیا تھی؟ کھانا کھلانے کی عادت، روٹی توڑنے کی عادت، گوشت کا سرید بنانے کی عادت. تو وہ عادت کی وجہ سے. اور اس کی ایک کیا تھا؟ فرمایا ان کی عادت، اور ایک عادت یہ تھی کہ وہ سفر کرتے تھے سردی اور گرمی میں. فرمایا اس پروردگار کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے اور جس نے ان لوگوں کو کھلایا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا صرف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کھلایا؟ صرف اللہ نے ان لوگوں کو کھلایا؟ سب کو کھلایا. جب سب کو کھلایا تو سب کی بات آنی چاہیے، پھر صرف ان کی بات کیوں آ رہی ہے؟ یہ اصل میں قریش ہی تمام مکے کے سردار تھے. سردار مان لیتے تو سب مان لیتے، سردار نہیں مانتے تو کوئی بھی نہیں مانتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل ہوئے، جو تشریف لائے نبی بن کر، وہ کہاں کے لیے آئے؟ مکہ المکرمہ کے لیے آئے. تو آپ جو تشریف لائے مکہ المکرمہ، ذمہ داری تو پورے عالم کی ہے، لیکن آپ کو جو نبوت ملی وہ صرف مکہ المکرمہ میں ملی. ایسا نہیں کہ بھئی نبوت آ کر مدینے میں بھی ملی، مکہ المکرمہ میں ملی، اور مکے میں خدمت آپ نے شروع کر دی. یا ایھا المدثر کے ذریعے سے، یا ایھا المزمل کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اس وقت سے آپ نے خدمت شروع فرما دیا. تو سب سے پہلے آپ کی خدمت کی جگہ مکہ ہے. تو لیکن 13 سال مسلسل محنت کے باوجود آپ پر ایمان لانے والے صرف 500 تھے. 13 سال میں 500. آوریج اگر دیکھا جائے تو 40 ساتھی پورے سال میں. ایک سال میں کتنے ساتھی؟ 40. اب دیکھیے، اب 40 ساتھی ایک سال میں بولے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مہینے میں کتنا ہو گیا؟ 40 دن میں ایک ساتھی ہو گیا. ارے بھائی 40 دن میں 4 ساتھی ہو گئے. ہاں بھائی، سوچنے کی بات کہ یہ 4-5 دن میں 4 ساتھی روزانہ، یہ کتنا فاصلہ ہو گیا. تو اتنا وقفے پر آپ کا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا. یا اللہ آخر ہوگا کیا. تو اللہ نے تسلی دے دی کہ دیکھو یہ قریشیوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ سدھر جائیں. اگر یہ لوگ ایمان والے بن گئے تو تمام ان کو دیکھنے والے ایمان والے بن جائیں گے. لیکن قریش ان آیتوں کے نازل ہونے کے باوجود ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا. جو ہجرت کا حکم دیا وہ تبدیلی نہ آنے کے وجہ سے دیا. عربی اگر تبدیلی بالفرض آ جاتی تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام مکے ہی میں رہ جاتے، پھر دوبارہ کہیں اور جگہ نہ جاتے. لیکن مکے میں رہ کر آپ کا مدینہ سفر کرنا یہ اس بات کی علامت کہ بے اپنے وطن میں کام کرو،
بلکہ یہ اشارہ ہے پہلے ددیال میں کام کرو بعد میں ننیال میں کام کرو. پہلے ددیال کا حق بنتا ہے بعد میں ننیال کا حق بنتا ہے. تو چنانچہ آپ نے دونوں حق پورا کیا، مکی دور ددیال کے حق میں اور مدنی دور ننیال کے حق میں آپ نے قربان کر دیا. تو اللہ تعالی ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے، ہر طرح کے شر صفات فرمائے. جو صورت پڑھی گئی ہے اس صورت کو اچھی طرح سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.